السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے قرآن، اس کے برکات اور اس کے معجزات کے حوالے سے بہت سے واقعات سن رکھے ہوں گے۔ ایسا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ واقعہ ایک ہندو کے ساتھ پیش آیا جس کو مرنے کے بعد آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کی لاش کو آگ نہ لگ سکی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے اندر صرف 2 ایسے بڑے مشہور ادارے تھے جو کتابیں چھاپنے کا کام کرتے تھے۔ پہلا ادارہ اسکولوں کی درسی کتب چھاپا کرتا تھا، جبکہ دوسرا ادارہ تھا تو غیر مسلموں کا، لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہیں تھا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے، ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا، اور احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ایسے ملازم بھی رکھے ہوئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر بر صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی اب بوڑھے ہو گئے تھے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخرکار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ جا پہنچے۔ ان کی لاش کو لکڑیوں پر جلانے کے لیے رکھ دیا گیا۔ ان لکڑیوں پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈال دیا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن 1000 کوششوں کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ آ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی اس پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی لاش کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا تھا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ شکریہ۔